بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 سال بعد میں پاکستان جا رہی تھی، بہت خوش تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی امی کی آواز نے میرے پیر جکڑ لیے، جو بڑبڑاتی جا رہی تھی، پروین تجھے اللہ کی مار پڑے، کاش تو ہماری اولاد نہ ہوتی۔ یہ سن کر حیران ہو گئی، میں تو 20 سال بعد آئی تھی اور والدین کی لاڈلی فرما بردار بیٹی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ تبھی ابا نے مجھے دیکھا تو کہا نکل جاؤ۔ ہم نے سب کو کہا پروین مر گئی ہے۔ ابا سے اپنی خطا پوچھی تو انہوں نے کچھ خط میرے آگے کیے۔ جیسے جیسے انہیں پڑھتی گئی اس وقت میری زمین بوس ہوتی گئی۔ ان خطوں میں تو پچھلے 20 سالوں سے میں انگلینڈ میں مقیم تھی۔ برسوں بعد دل میں خواہش جاگی کیوں نہ پاکستان واپس جاؤں اور اپنوں سے ملاقات کروں۔ 20 برس پہلے میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا، اس کے بعد کبھی بھی ماں سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا تھا۔ سال میں عید کے موقع پر ہی بات ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہاں آ کر میرے شوہر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نوکری کرنی پڑتی تھی۔ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد تو مصروفیت دوہری ہو گئی، اب تو میں اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہ ملتا۔ کجا کے تھوڑا سا وقت نکال کر میں پاکستان اپنے گھر کال کر سکتی، جہاں میرے بہن بھائی اور والدین رہا کرتے تھے۔ میں سب سے بڑی تھی۔ کم عمری میں ہی میری والدہ نے میری شادی کر اپنے کسی بھی بہن بھائی کی شادی میں شرکت نہ کر سکی، کیونکہ جب تک وہ لوگ اس قابل ہوئے کہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں، تب تک میں ہمیشہ کے لیے انگلینڈ میں مقیم ہو گئی۔ پھر 7 سمندر پار جانا کوئی آسان کام تو نہیں، سالوں بعد کوئی ایک چکر لگتا ہے۔ شروع میں تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے نوکری بھی مینج کرنی پڑتی تھی۔ جیسے ہی میں نے تعلیم مکمل کی تب تک میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اب پہلے سے بھی زیادہ ذمہ داریاں اور میرے سر پر آ چکی تھی۔ اب بچے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ نوکری پر بھی جانا پڑتا تھا۔ دن رات اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ کبھی بھی پاکستان واپس کال کرنے کا موقع نہ ملا۔ ان لوگوں نے بھی کوئی رابطہ نہ کیا۔ میں ہر دن سوچتی کہ آج ضرور گھر کال کروں گی، مگر مصروفیت کی بنا پر پھر کال نہیں کر پاتی تھی۔ دن ایسے گزرتے رہے۔ میں نے بیٹے کے بعد ایک بیٹی کو جنم دیا، جو چند دن زندہ رہی اور پھر فوت ہو گئی۔ وہ نہایت ہی تکلیف دہ دن تھا جب مجھے اپنوں کی بے حد یاد ستائی۔ ہسپتال کے کمرے میں بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی، کوئی اپنا نہیں تھا۔ شوہر باہر کسی کام گئے ہوئے تھے اور مردہ بچی بالکل میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا پاس پڑے ہوئے فارغ بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ اس دن میں سارا وقت روتی رہی، یہاں تک کہ میرے شوہر ہسپتال آ گئے۔ وہ بھی بہت زیادہ غمزدہ ہوئے تھے، کیونکہ شروع سے ہی انہیں ایک بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر ہماری بچی تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہی، اس کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ بچی کو دفنانے کے بعد ہم لوگ جس دن گھر واپس آئے، میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ انہوں نے یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا کہ میں جیسے چاہوں ویسے فیصلہ کروں۔ میں خود مختار ہوں، چاہوں تو بے شک نوکری کرتی رہوں، مگر اگر بچوں کے ساتھ مینج نہیں کر پاتی تو بے شک چھوڑ دوں۔ کچھ عرصہ میں گھر میں اکیلی رہی تو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ بیٹا سکول چلا جاتا اور دیر سے لوٹتا، شوہر بھی رات کو گھر واپس آتا۔ جب اتنی بوریت محسوس ہوئی تو میں نے دوبارہ سے نوکری شروع کر دی اور خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ بیٹی کی یاد بھی نہ آئے، مگر اس کی کچھ تصویریں میرے موبائل میں رہ گئی تھی، جنہیں دیکھ کر میں سارا وقت روتی رہتی۔ ایک بار چپکے سے میرے شوہر نے وہ تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دیں تاکہ میں ان کو اپنی روٹین پر واپس آ سکوں، اور پھر سچ میں ایسا ہوا کہ میں اپنی روٹین کی طرف واپس آ گئی۔ بیٹی کی وفات پر میں نے اپنے گھر پر توجہ دینا ہی چھوڑ دی تھی، مگر اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں پھر سے پہلے والی پروین بن چکی تھی۔ میں نے گھر کے ساتھ ساتھ خود پر بھی توجہ دینا شروع کی۔ اپنے بیٹے کو خود پڑھاتی اور سکول چھوڑنے بھی خود جایا کرتی تھی۔ اس کی ٹیچر سے ملتی، ان سے معلوم کرتی میرا بیٹا پڑھائی میں کیسا ہے۔
اس پر کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی خوش اخلاق استانیہ تھی، ہر بچے کے ماں باپ سے اتنی تفصیل سے بات کرتی کہ ماں باپ جو بچوں سے غافل رہتے تھے انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے یا وہ ذہانت میں باقی بچوں کے ساتھ کتنا آگے ہے۔ شادی کو 7 برس گزر چکے تھے جب ایک روز کام کے دوران مجھے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تب جو خوشخبری سننے کو ملی، ہم دونوں میاں بیوی یہی دعا کرنے لگے کہ اس بار ہمیں بیٹی ہی ہو، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں نے تیسری بار ایک بیٹی کو جنم دیا۔ کافی عرصے سے میں نے پاکستان کال کر رہی تھی مگر کوئی بھی کال اٹھا نہیں رہا تھا، شاید وہ نمبر یا تو بند ہو گیا تھا یا وہ سم ہی نکال لی گئی تھی، تبھی کال میری مطلوبہ نمبر تک جاتی ہی نہیں تھی۔ میں بہت پریشان تھی مگر یہاں مصروفیت بھی تو اتنی تھی کہ گھر کال کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ یہاں اور رشتہ دار بن چکے تھے، میرے شوہر کے تمام دوست پاکستانی تھے، وہ لوگ بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے تھے۔ بچوں اور گھر والوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ لوگ پردیس کی قید کاٹ رہے تھے، یہاں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ تھے۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی مسلم سوسائٹی بن چکی تھی جہاں پہ زیادہ تر لوگ پاکستان سے تھے۔ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا، خاص طور پر عیدین کے موقع پر ہم لوگ جیسے پاکستان میں سجتے سنورتے تھے ویسے سج سنور کر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے۔ یہاں ہم سب لوگ ایک نئی دنیا بسا چکے تھے۔ مصروفیت کے باوجود یہاں کی پاکستانی عورتیں ایک دوسرے کا حال چال دریافت کرتی۔ یہاں میری ایک بہترین سہیلی مہرین بھی تھی جو تقریباً میرے ساتھ ہی اس علاقے میں رہائش پذیر ہوئی تھی۔ اس کے 4 بچے تھے۔ جب وہ بیمار ہوتی یا مصروفیت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں پر توجہ نہ دے پاتی تو اپنے بچے میری طرف بھیج دیتی۔ میں سہیلی کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے نہ صرف سارا دن اس کے بچوں کا خیال کرتی بلکہ شام کے وقت کھانا بھی بنا کر ان کے ہاتھوں بھیج دیتی تاکہ میری سہیلی کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ وہ آج کل اکثر بیمار رہتی تھی کیونکہ وہ 5ویں بچے کے جنم دینے والی تھی۔ جب میں ان دنوں میں حاملہ تھی وہ بھی میرا اسی طرح خیال کرتی تھی۔ ہم دونوں میں دوستانہ بہت تھا کیونکہ ہمارے شوہر بھی ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے، اسی وجہ سے زیادہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کی وجہ سے بچوں میں کافی حد تک ایک دوسرے میں دوستی تھی۔ گھر بھی ایک دوسرے کے بالکل پاس تھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مہرین اور اس کا شوہر 2 مہینے کے لیے پاکستان لوٹ گئے۔ مہرین کے جاتے ہی ایک اداسی اور مایوسی نے مجھے گھیر لیا۔ میں ہم وقت پاکستان والوں کو یاد کر کے روتی رہتی، وہ بہن بھائی جو مجھ سے چھوٹے تھے۔ ماں کی بیمار رہنے کی وجہ سے ایک ماں کی طرح میں نے ان سب کو پالا تھا۔ اچھے مستقبل کی خاطر میں ان سب کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ آج وہ سب لوگ مجھے بڑی شدت سے یاد آتے تھے، خاص طور پر جب میں یہاں کسی بہن بھائی کو اکٹھے دیکھتی یا وہ فیملیز جو یہاں کچھ عرصے سے آباد تھی۔ وہ سب لوگ جب آپس میں اکٹھے ہوتے، ان سب میں بھائی چارہ دیکھتی تو مجھے اپنے گھر کی یاد ہر برے طریقے سے ستاتی۔ خاص طور پر جب ہم لوگ پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے، مجھے اپنا وہ کچا صحن یاد آ جاتا جہاں صبح صبح اٹھ کر چھڑکاؤ کرنے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی مجھے کرنے پڑتے تھے۔ مجھے کبھی بھی برا محسوس نہیں ہوا بلکہ میں بہت خوش رہتی۔ چھوٹی بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی میری تھی کیونکہ اماں اکثر گھٹنوں کے درد کی وجہ سے بیمار رہتی اور کام نہیں کر پاتی تھی۔ ابا سارا دن مصروفیت کی بنا پر باہر رہتے اور رات دیر سے ہی گھر لوٹتے تھے۔ یوں سب کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر تھی۔ وقت نے مجھے کم عمری سے ہی سمجھدار کر دیا تھا۔ میں ہر کام میں طاق تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی میرے رشتے آنے لگے تھے۔ جب میں محض 10 سالوں کی تھی تب میرے چچا ہمارے گھر آئے اور انہوں نے میرے رشتے کی بات کی۔ میرے باپ نے یہ کہہ کر ڈال دیا کہ ابھی ہماری لڑکی بہت چھوٹی ہے، جب بڑی ہو جائے گی، پڑھ لکھ جائے گی تو اس کی مرضی سے ہم کریں گے۔ مگر جیسے ہی میں نے انٹر کیا، ہمارے پڑوس میں رہنے والے رحیم چچا کے بیٹے حسین انگلینڈ سے لوٹ آئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی فوراً رشتہ بھیج دیا۔ اماں ابا کو اور کیا چاہیے تھا
بیٹی کو دوسرے ملک بھیجنے کی خواہش لیے انہوں نے یہ رشتہ طے کر دیا۔ بس پھر چھٹ منگنی بٹ بیاہ ہوا، کیونکہ حسین واپس کام پر جانا تھا۔ وہ اچھا خاصا کماتے تھے اور چچا رحیم کے حالات بھی انہی کی وجہ سے بدلے تھے، ورنہ اس محلے میں تمام سفید پوش لوگ ہی رہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے شوہر نے مجھے بہت خوش رکھا، دنیا کی ہر آسائشیں مجھے مہیا کی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، مگر میرا دل پھر بھی پاکستان والوں کی یاد میں رپتا رہتا۔ مجھے اپنے گھر والے یاد آتے تھے اور پھر میں سارا دن روتی رہتی اور ان کی تصویریں دیکھتی جو میرے پاس کئی برسوں سے موجود تھی۔ اب تو اس سے بڑھ کر ہو گئے ہوں گے اور ان کی شکلیں بالکل تبدیل ہو گئی ہوں گی۔ میں یہی سوچا کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 6 بہن بھائی تھے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ اماں نے تو ان کو پیدا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ کافی عرصے سے مجھے اپنے گھر والے بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے، مگر میں جا نہیں پا رہی تھی۔ اب بچے بڑے ہو چکے تھے۔ میرا بڑا بیٹا 15 برس کا ہو چکا تھا اور بیٹی 10 برس کی ہوتی۔ وہ سب لوگ بھی اپنی ننھیالی اور ددیالی رشتوں کے بارے میں دریافت کرتے تو میں انہیں پاکستان کی ویڈیوز دکھاتی تو وہ بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ ہم لوگ کب پاکستان جائیں گے۔ جب مسلسل میں اور میرے بچوں نے حسین صاحب سے پاکستان جانے کی فرمائش کی تو وہ خود بھی اس بات پر راضی ہو گئے کہ پاکستان چلتے ہیں۔ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ بچپن میں وفات پا گئی تھی اور باپ فوت ہوئے 15 برس ہو گئے تھے۔ وہ جانا تو نہ چاہتے تھے، مگر جب ہم نے بہت مجبور کیا تو انہوں نے پاکستان کی ٹکٹ کروا لی۔ جس دن فلائٹ تھی ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ کون کون سے گفٹ لے کر جاؤں اور کس کو کیا دوں گی۔ نہ جانے ہمارا خاندان کتنا آگے بڑھ چکا ہوگا، بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہوگی اور ان کے بچے بھی تو ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں بہت سے گفٹ خرید لیے اور ساری رات یہی سوچتے سوچتے گزر گئی کہ پہلے کہاں جاؤں گی، کس سے ملوں گی اور ماں سے کون کون سی باتیں کروں گی۔ ساری رات میں یہی سوچتی رہی۔ اتنی خوش تھی کہ ایک پل کو بھی آنکھ نہ لگی۔ میرے شوہر میری کیفیت جانتے تھے، اس لیے مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، حیران بھی ہو رہے تھے کہ اگر تم اتنی خوش ہو نا تو پہلے بتاتی، ہم لوگ بھی پہلے پاکستان لوٹ جاتے۔ ہم لوگ صرف 1 مہینے کے لیے واپس پاکستان جا رہے تھے، اس کے بعد ہمیں جلد ہی انگلینڈ واپس لوٹنا تھا کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی نوکری کرتے تھے۔ اب تو بچوں نے بھی سکول جانا ہوتا تھا، ان کی تعلیم کا حرج تھا۔ اس کے لیے ہم نے سوچا کیوں نہ صرف 1 مہینے کے لیے جایا جائے۔ جیسے ہی بچے تھوڑے بڑے ہوں گے تو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں رہ کر بچوں کی تربیت کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہ اپنے مذہب پر زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ کچھ عرصے بعد ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ مہرین کے ہاتھ میں گھر کی چابیاں دیتے ہوئے اسے گلے لگ کے میں خوب روئی، کیونکہ پورے 20 برس بعد میں اپنے ملک پاکستان واپس جا رہی تھی۔ خوشی اور گھبراہٹ کے مارے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ اتنی خوشی تھی کہ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ سارا سامان ٹیکسی میں رکھنے کے بعد ہم لوگوں نے مہرین کو الوداع کہا اور ایئرپورٹ پر آ گئے، جہاں 15 منٹ کے انتظار کے بعد ہم لوگ جہاز میں بیٹھ گئے۔ راستہ طویل تھا، اس لیے میں نے آنکھیں موند لی، کیونکہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ نیند کے مارے آنکھ بند ہو رہی تھی۔ سارا راستہ میں سوتی گئی۔ ایسا لگا جیسے میں نے آنکھ بند کی تو انگلینڈ میں تھی اور جب کھولی تو ہم پاکستان پہنچ گئے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم پاکستان ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ میں اتنی خوش تھی کہ سامان اٹھائے بغیر ہی ایئرپورٹ سے نکلنے لگی تھی جب میرا شوہر مسکراتے ہوئے بچے اور سامان لیے باہر آ گیا۔ اس نے کافی سارا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے میں نے کچھ بیگ پکڑ لیے۔ میرا بیٹا جو اپنی بڑی قد کی وجہ سے ہم دونوں کو بھی پار کر چکا تھا، اس نے آدھا سامان اٹھا لیا۔ باقی میری بیٹی نے بھی 1-2 بیگ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے اور میں نے اپنے گھر اور محلے کا پتہ ٹیکسی والے کو بتایا تو وہ مگر مڑ کر حیران ہوتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا، مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کا یہ انداز مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا، مگر میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ میں بہت خوش تھی اور اب میرا دماغ ایسی باتوں میں بالکل بھی نہیں چل رہا تھا۔
میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں پاکستان آ رہی ہوں۔ میں سب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، خاص طور پر میرے ابا جو میری رخصتی والے دن بہت روئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی بیٹی انگلینڈ جا رہی ہے، ساتھ سمندر پر، جہاں کبھی موبائل پر بات ہو سکے گی اور کبھی نہیں۔ شروع میں تو خطوں کا سلسلہ چلا، مگر جب موبائل کا دور آیا تو رابطے سمٹنے کی بجائے طویل ہو گئے۔ شروع میں گھر پیسے بھی بھجوایا کرتی تھی، مگر جب بچے پیدا ہو گئے، اخراجات بڑھ گئے، میں نے گھر پیسے بھجوانا چھوڑ دیا۔ سارا راستہ اتنا ہی بے چینی میں گزرا کہ دل چاہتا تھا اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں، اپنی ماں باپ اور بہن بھائیوں کو گلے لگاؤں، تھوڑے پلوں میں ہی 20 برس کی ساری باتیں ایک سانس میں کہہ سناؤں کہ وہ لوگ کب اور مجھے کتنا یاد آیا کرتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار میں سب کی تصاویر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، جب بھی مجھے ان کی یاد آئے گی تو اٹھا کر وہ البم دیکھ لوں گی، دل کو ایک سکون سا میسر آ جائے گا۔ پردیس میں رہنے والوں کے مسائل بھی الگ ہوتے ہیں، انہیں پیسوں یا نوکری کے مسائل نہیں ہوتے، نہ ہی غربت اور بے روزگاری کے، بلکہ ان کے اپنوں کی جدائی ہی دیمک بن کر اندر ہی اندر انہیں کھاتی رہتی ہے۔ ساری آسائشیں ہونے کے باوجود بھی وہ خوش نہیں رہ پاتے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہر آسائش مہیا کی، مگر پھر بھی میں چپ کے اندر گھر والوں کے لیے رویا کرتی، جنہیں دیکھتے ہوئے 20 برس گزر چکے تھے۔ میں محض 18 برس کی تھی جب میری شادی کر دی گئی، اب 38 برس کی ہو چکی تھی۔ اب جا کر میں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، دل خوشی سے باغ ہو رہا تھا۔ میرے بچے تو مجھ سے بھی زیادہ پرجوش تھے۔ میرے شوہر کہنے لگے، پاکستان آیا ہوں، پہلا فرض یہی بنتا ہے کہ ماں باپ کی قبر پر جاؤں، جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا۔ تم اپنے والد کے گھر جاؤ، میں وہیں آ جاؤں گا۔ وہ محلے کی شروعات میں ہی جو قبرستان تھا وہیں رک گئے۔ میرا بیٹا اور بچی بھی ان کے ساتھ دادا دادی کی قبر پر چلے گئے۔ میں اکیلے خود کو سنبھالتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تک وہ گھر بالکل ویسا کہ ویسا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میری حالت کیا تھی۔ دل کی دھڑکن نے ہر طرف شور کے برپا کیا ہوا تھا، اور سانس ایسے پھولی ہوئی تھی جیسے انگلینڈ سے پاکستان کا سفر میں نے پیدل طے کیا ہو۔ جلدی سے اماں کے کمرے کی جانب آئی۔ کھڑکی سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم منہدم کر دیے۔ پروین، تجھے خدا غرق کرے، کاش تو میری بیٹی نہ ہوتی۔ یہ جملہ نہیں، بلکہ ایک بندوق کی گولی تھی جو میرے سینے میں پیوستہ کر دی گئی۔ میری خوشی پل بھر میں ہوا بن کے اڑ گئی۔ میں ساکت نظروں سے کھڑکی کی اندر جھانکنے لگی۔ میری ماں بستر پر نیم دراز تھی۔ عجیب سی بدبو نے میرے ناک میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ میں ہڑبڑا کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی میری ماں مجھے ایسی بد دعائیں دے رہی تھی، مگر میں نے ایسا کیا تھا۔ ان کی فرما برداری میں نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ جس سے چاہا انہوں نے میری شادی کر دی، اس رشتے کو نبھا بھی رہی تھی۔ پھر بھی میری ماں مجھے ایسی بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں جانتا چاہتی تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں جتنی پرجوش تھی، اب جذبات اتنے مانت پڑ گئے تھے۔ خوشی کی جگہ فکر مندی نے لے لی اور میرے ماتھے پر بل بننے لگے۔ میں نے جلدی سے سامان وہیں چھوڑا اور اماں کا کمرہ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ اماں جو نیم دراز تھی، فوراً انہوں نے آنکھیں کھول کے میری جانب دیکھا۔ بے یقینی سے کافی دیر مجھے گھورتی رہی۔ میں چھوٹے قدم لیے ہوئے ان کی چار پر پئی ایک بدبو نے میرے ناک کا احاطہ کیا تو میں نے جلدی سے ناک پر کپڑا رکھا اور اماں کی جانب بڑھی۔ ان کے جسم کا مکمل طور پر گل چکا تھا، عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ شاید مغروری کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتی تھی اور واش روم نہ جانے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پہلے تو اماں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے لاش گل سڑ گئی ہو، مگر ایسا نہیں تھا، ان میں سانسیں چل رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگی، تم پروین ہو نا، یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اماں کو گلے لگانا چاہا۔ میں ہی پروین ہوں، آپ کی بیٹی، جو 20 برس پہلے آپ سے بچھڑ گئی تھی۔
اماں کو گلے لگانے ہی والی تھی جب انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا اور کہنے لگی، نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، چلی جاؤ یہاں سے، خود کو میرے سامنے رکھ کے میری آنکھوں کو گنہگار مت کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے مجھے وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ میں حیران ہو کر اماں کی جانب دیکھتی رہ گئی کہ یہ تو میری اماں ہرگز نہیں ہے جنہوں نے مجھے پالا پوسا اور جوان کر کے اس قابل بنایا کہ آج میں اتنی کامیاب عورت ہوں کہ ہمارے خاندان میں ایسا کامیاب کوئی نہیں۔ بے یقینی سے اماں کی جانب دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ دروازہ کھلا اور وہ اس میں سے ابا برآمد ہوئے۔ کہنے لگے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ عبداللہ کی ماں، اسے کہہ دو یہ چلی جائے یہاں سے، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا۔ میں ان دو شفیق چہروں کی طرف دیکھنے لگی۔ بچپن میں میرے آئیڈیل باپا ہوا کرتے تھے جنہوں نے مختصر آسائشوں میں ہمیں پالا پوسا، کبھی حرام کا ایک نوالہ تک نہیں کھلایا تھا۔ ہمیں بھی یہی ترغیب دیا کرتے تھے کہ بھوکے تو رہ لینا مگر حرام کا ایک نوالہ بھی منہ میں مت جانے دینا، ایسا کھانا کھانے سے بہتر ہے تم کا فاقے کے مر جاؤ۔ اماں ہمیشہ کہا کرتی تھی، جب تم پیدا ہوئی تھی تو ہم نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، کیونکہ میرے والدین کی شادی تقریباً 8 برس بعد پیدا ہوئی تھی، وہ تو بچے ہونے کی امید ہی کھو چکے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ابا میرے بنائے ہوئے ہاتھ کی روٹی کے علاوہ اور کوئی روٹی نہ کھایا کرتے تھے۔ صبح کے وقت وہ ناشتہ بھی میرے ساتھ کرتے تھے۔ اب کتنی حقارت سے کہہ رہے تھے کہ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا میں نے 20 سالوں میں گھر والوں سے دوری اختیار کر کے محبت کی جگہ ان کے دلوں میں نفرت بھر دی تھی؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ آخر کار یہ لوگ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک اس گھر میں رہی والدین کی اطاعت ہی تو کی۔ سب کچھ سمجھا جب انہوں نے اپنی مرضی سے میری شادی کر دی تو ان کے کہے کے مطابق میرا شوہر ہی میرے لیے سب کچھ تھا، میں اس کی فرما برداری بیوی تھی۔ آج تک میں نے اس کا کوئی کہا نہیں ٹالا، چاہے بات میرے فائدے کی ہو رہی ہو یا نقصان کی، اور اب مجھے میری فرما برداری کا یہ صلہ مل رہا تھا۔ وہ سب لوگ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے تھے، مگر آخر ان سب کی نفرت کی وجہ کیا تھی یہ مجھے معلوم ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر ان چند سالوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اپنی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی سے اتنی نفرت کرنے لگے تھے؟ ابھی میں اپنے سوچوں میں پھنسی ہوئی تھی جب میرے والد نے کچھ خطوط میرے منہ پر دے مارے اور کہا، یہ ہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب، اس گندگی کو یہاں سے اٹھاؤ اور نکل جاؤ، یہاں سے دوبارہ یہاں رخ مت کرنا۔ ہم نے ہر کسی کو یہی بتایا ہے کہ پروین اپنے بچوں سمیت انتقال کر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور والد صاحب جو میرے زاروں سے بیمار ہو جانے پر حواس باختہ ہو جاتے تھے، آج وہ کتنی آسانی سے میرے بچوں اور میری موت کی خبر سنا رہے تھے، وہ بھی چھوٹی خبر میں شکستہ قدموں سے آسمان اٹھائے باہر کو جانے لگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں خون کی ایک بوند بھی موجود نہیں ہے، بلکہ دیکھنے والوں کو تو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے جسم تو ہے لیکن اس میں روح موجود نہیں۔ میں نے جیسے ہی گیٹ کی جانب قدم بڑھائے، سامنے میرا شوہر اور بچے آ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بے یقینی کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ چلنے سے بھی قاصر تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت مجھے اپنی جانب دھکیل رہی ہے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرا شوہر آگے بڑھا، مجھے پکڑا، جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے لگا، لیکن میں تو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے گھر میں تھی جو چچا رحیم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کیونکہ وہ ایک ماہر مستری تھے۔ ان جیسا خوبصورت گھر پورے محلے میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے ابا اماں کی باتیں سوچنے لگی۔ جیسے ہی میرے ذہن میں ان کے دیے ہوئے خطوں کا خیال آیا، میں فوراً سے پہلے بیدار ہو گئی، چادر کھینچ کے پھینکی، اٹھ کر جانے لگی۔ میرا شوہر جو پاس پڑے صوفے پر نیم دراز تھے، اچانک میرے اٹھ جانے پر بیدار ہو گئے، میری جانب بڑھے اور مجھے بیٹھنے رہنے کو کہا۔
اور کہنے لگے آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہنے لگی حسین مجھے جانے دے، وہ خط کہاں ہیں جو ماما بابا نے مجھے دیے تھے، جن کی وجہ سے وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ میں نے تو آج تک جتنے بھی انہیں خط لکھے ہیں انہوں نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا، اور اب نہ جانے وہ کن خطوں کی وجہ سے مجھ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ تب بھی میرے شوہر مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے کمرے میں ارد گرد نظریں دوڑائی تو دیکھا کمرے کے کونے میں سارا سامان پڑا ہوا تھا اور ان پر وہ خطوط ویسے کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ میں فوراً دوڑی اور وہ سارے خطوط اٹھا کر پڑھنے لگی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی حیران ہو رہے تھے کہ آخر میرے نام سے یہ خطوط میرے گھر کس نے بھیجے ہیں، کیونکہ ان میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی وہ ایسی تھی کہ پڑھ کے روح کانپ جائے۔ ایک خط میں لکھا تھا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہوں کیونکہ میں وہاں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور جلد ہی اس سے شادی کرنے والی ہوں، اور بچے آپ کی خاطر طرف بھیجوا دوں گی، اور ہر ماہ باقاعدگی سے ان کا خرچہ بھی بھیجوں گی تاکہ آپ لوگوں کو تنگی نہ ہو۔ دوسرے خط میں لکھا تھا کہ میں بھائی کے علاج اور بہن کی شادی کے لیے پیسے نہیں بھجوا سکتی کیونکہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو بھجوا سکوں، اس لیے آئندہ پیسوں کے معاملے میں مجھے خط مت بھیجیے گا۔ تیسرے خط میں تو سب سے زیادہ ہولناک بات لکھی تھی۔ لکھا ہوا تھا کہ میں جس کو پسند کرتی تھی اس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا تو ہم دونوں نے مل کر اس کا قتل کر دیا۔ اب پولیس پاگلوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہی ہے اور ہمارے پاس چھپنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں واپس پاکستان آ رہی ہوں۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سوچنے لگی کہ یہ خط آخر میرے نام سے بھیجے کس نے ہوں گے۔ پتہ بھی بالکل صحیح لکھا ہوا تھا۔ میں نے الٹ پلٹ کر بھیجنے والے کا نام اور پتہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ نام تو میرا ہی تھا مگر کسی اور جگہ کا تھا۔ ہمارے گھر سے تقریباً کوئی 5-10 منٹ کے فاصلے کا پتہ ظاہر ہو رہا تھا۔ تب میں سمجھی کہ یہ تمام خطوط غلطی سے میرے گھر بھیجے گئے ہیں۔ شاید وہ لڑکی بھی اسی محلے کی رہائشی تھی اور اسی کا نام بھی پروین تھا۔ میرے تو ہوش و حواس جاتے رہے۔ جب میرے شوہر نے پڑھا تو وہ ہنسنے لگا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر زور زور سے کہکے لگانے لگے تھے۔ اتنے سیریس ماحول میں ان کے کہکے مجھے وحشت میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے غصے سے ایک نگاہ شوہر پر ڈالی تو وہ چپ ہو گئے۔ کہنے لگے ابھی تمہاری ماں کے گھر چلتے ہیں اور انہیں سب کچھ سچ بتاتے ہیں، ورنہ وہ تو ساری زندگی تم سے نفرت کرتی رہیں گی۔ ان کے کہنے پر میں نے سارے خطوط اٹھائے اور ماں کے گھر پہنچ گئے جہاں اماں ابا سر جوڑے بیٹھے تھے۔ جب میرے شوہر نے انہیں ساری حقیقت بتائی تو وہ ہکا بکا دیکھنے لگے۔ تبھی بابا جان بولے مجھے لگتا ہے وہ کرم دین کی بیٹی پروین ہے جس کی شادی بھی ایک کینیڈین لڑکے سے ہوئی۔ اتنی بڑی غلط فہمی ہو گئی، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میرا باپ میری طرف بڑھا تو میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ 20 سال کی بچھڑی ہوئی تھی، تبھی تو میں کہوں اتنے عرصے سے میں گھر کال کرتی ہوں، کوئی اٹھاتا کیوں نہیں ہے؟ وجہ تو تمام خطوط تھے جو ذرا سی غفلت کی وجہ سے ہمارے گھر پہنچ گئے تھے۔ صدا شکر محلے میں اس بات کی بھنک کسی کو بھی نہ پڑی، ورنہ میری تو خوب سب کی ہوتی۔ اتنے عرصے بعد سب بہن بھائیوں کے درمیان بیٹھی۔ بڑا بھائی کینسر جیسے لا علاج مرض کی وجہ سے انتقال کر چکا تھا۔ بہن ابھی تک بیائی بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے میرے والدین سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کی شادی کا سارا خرچ خود اٹھائیں گے۔ وہ ٹیکسی والا جو ہمیں گھر تک چھوڑ گیا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا سب سے چھوٹا بھائی عمیر تھا۔ میرے بچے اپنوں میں بیٹھ کر اتنی خوش تھے کہ ان کے چہرے کی چمک ہی الگ تھی۔ سچ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں جتنی بھی آسائشیں کیوں نہ ہو، گھر والے ہمیشہ یاد آتے ہیں۔